اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے سورۃ البقرہ کی 53 اور 54 آیت کی تلاوت کی ہے۔ آیت گزشتہ کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو وہ وقت یاد کروایا کہ جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہاڑ پر گئے اور وہاں سے جب واپس لوٹے تو تورات لے کر لوٹے۔ تو اللہ نے ذکر فرمایا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہاڑ پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ تو جب بچھڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے یہ کام کر کے اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے پھر درگزر کی اس بات سے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے لیے ادھر کوہ طور پہاڑ پر گئے تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل فرمائی۔ اسی کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا فرمائی، وہ کس وجہ سے عطا فرمائی؟ تاکہ تم اس کتاب پر عمل کرو اور تم ہدایت پا جاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر بچھڑے کو معبود بنا کر، فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، پس تم توبہ کرو اپنے رب کی طرف، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس قتل کرو تم اپنے آپ کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہاڑ سے واپس لوٹے تو قوم کی جب حالت دیکھی تو غمگین ہوئے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا کہ اے میری قوم، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تم نے اپنی اوپر ظلم کیا۔ کس وجہ سے ظلم کیا؟ کیونکہ تم نے اللہ کے ساتھ بچھڑے کو معبود بنا لیا، پس تم توبہ کرو اپنے رب کی طرف اس بات کی۔ تو وہ توبہ کیا تھی کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی اس طریقے قتل کرو کہ تم اس قتل کے اوپر راضی ہو اور اس نیت سے قتل کرو کہ تم اپنے رب کے نزدیک کے لیے کی طرف توبہ کر رہے ہو اور اپنے لیے بخشش طلب کر رہے ہو، اس نیت سے تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ تو ہوا کیا کہ وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کی بت پرستی کا عمل کیا، تو وہ اپنے اس فعل کے اوپر نادم اور شرمندہ ہوئے اور اس کو خوشی سے تسلیم کر لیا اس سزا کو۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو پھر قتل کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک، فتاب علیکم، پس اللہ نے توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ نے ان کی اس توبہ کو کیوں قبول فرمایا؟ کیونکہ انہوں نے اس وقت وہ جو گناہ تھا، وہ شرک کا جو گناہ تھا، اس کے اوپر وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور جب وہ شرمندہ ہوئے تو ان کی جو سزا تھی انہوں نے وہ اس کو تسلیم کر لیا، اس سزا کے اوپر راضی ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور قتل ہو گئے۔ تو اللہ نے ان کے اوپر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت سے ایک اور چیز بھی معلوم ہوتی ہے کہ کوئی شخص اگر دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے تو اس کی جو سزا ہے وہ قتل کیوں رکھی گئی؟ وہ اس وجہ سے قتل رکھی گئی کیونکہ اگر دنیا کے اندر کوئی شخص کسی بادشاہ کی بغاوت شروع کر دے تو وہ اس بادشاہ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس شخص کو قتل کر دے۔ اس شخص کے بادشاہ کے لیے جائز ہو جاتا ہے کہ وہ اس باغی کو قتل کر دے، اور جو شخص مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے، گویا کہ اس نے اپنے رب سے بغاوت کی، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ اگر اس کی بغاوت کی جائے تو اس کی جو سزا ہے وہ یقیناً قتل ہی بنتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کی جو توبہ تھی وہ قبول فرمائی، اور بے شک اللہ بے حد توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔